بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل ہارر سینٹر آفیشیل میں خوش آمدید۔ آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آغا جانی نے میری طرف فارم بڑھا کر تصدیق چاہی۔ فارم میں زیبا کی موجودہ حالت درج تھی اور تقریباً وہی باتیں جو شہاب الدین گوری نے کی تھیں۔ آغا جانی نے اس پر سگنیچر کر دی ہے۔ ان کے ہاتھوں کی لرزش واضح ثبوت تھی کہ اب وہ زیبا کی صحت کی طرف سے بھی نا امید ہو چکی ہیں۔ ہم واپس وارڈ میں آ گئے۔ تبھی آغا جانی کو طاہر علیمی کی کال آئی اور انہوں نے بتایا کہ ان کے مرشد پاک پتن سے کراچی آئے ہوئے ہیں۔ اگر ان سے ملاقات کا ارادہ ہو تو کسی بھی وقت وہ ہسپتال آ سکتے ہیں۔ آغا جانی نے انہیں کل شام عصر کا وقت دیا۔ رضا بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس عفریت کا شکار بن گیا تو جس سے اس کی دشمنی تھی، اس کی موت کی وجہ بھی یہی رہی ہوگی۔ آغا جانی جب زیبا کی بیل ہو گئی اور اس کی ملاقات وجاہت صاحب سے ہوئی تب ان کی کیا حالت تھی؟ اذان میاں، ہم یہاں گلے جا رہے تھے، اگر زیبی کی بیل ہو گئی تو یہاں آ کر کیا قہر ڈھائے گی، اور جو بیل نہ ہوئی تب ہم اپنی بچی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ آگے کنواں پیچھے کھائی، کیا کریں؟ عجیب پریشان کن صورتحال تھی۔ زیبی کی بیل کی خبر بھی ہمیں راحت نہ دے سکی اور ہم سراپا سوال تھے۔ آغا جان کے ساتھ تھے کہ اب کیا ہوگا، وجاہت راستے میں ہے۔ گھر آ کر زیبا دوڑ کر ہمارے سینے سے لگ گئی اور بے تحاشا رونے لگی۔ زیبا، رضا کی ناگہانی موت اور جیل کی صحبتوں نے اس کا برا حال کر دیا تھا۔ آغا جان سے بھی گلے لگی اور شکایتیں کرنے لگی۔ آغا جان، آپ ہمیں لینے کیوں نہیں آئے؟ ٹھیک کہتے تھے رضا کے والدین، سفید رنگ واقعی منحوس ہے۔ یہ سفیدی کھا گئی ہمارے سہاگ کو۔ ہم نے زیبا کو سہارا دیا اور کمرے میں آرام کی غرض سے لٹا آئے۔ ہم دونوں ہی حیران تھے کہ لگتا تھا سب ٹھیک ہے۔ گھر میں سوگواری تاری تھی، مگر کیونکہ گھر بچوں والا تھا تو ماحول کچھ ہی دن میں بہتر ہو گیا۔ ایک دن آغا جان نے کہا، صبیحہ، ہو سکتا ہے وجاہت ٹھیک کہہ رہے ہو۔ مراد نے پیسے کے زور پر زیبی کو اس قتل میں ملوث کیا ہو، اصل حقائق کچھ اور ہیں۔ ہو سکتا ہے جب آپ زیبی سے ملے ہوں وہ واقعی صدمے کے زیر اثر ہو۔ ہمیں بھی لگتا ہے ہاں شاید، کیونکہ زیبی اب نارمل ہے اور گھر کا ماحول بھی۔ زیبی کی بیل ہو گئی تھی، کیس ختم نہیں ہوا تھا۔ زیبی ہر وقت رضا کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، مگر پھر بچوں کے ساتھ اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کرتی۔ رات میں اکثر ہمارے کمرے میں آ جاتی، جب تک اسے نیند نہ آتی یا ہم اس کے کمرے میں بیٹھے رات گزار دیتے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار رہنے لگا تھا۔ انہی دنوں خبر آئی کہ ہمارے چچا زاد کلثوم کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ ہمیں جانا تھا، وجاہت کو بھی ایک میٹنگ پر جانا تھا، تو آغا جان نے کہا کہ صبیحہ، آپ کو وجاہت ڈراپ کر دیں گے، ہم زیبی کے پاس رکتے ہیں، تیز بخار ہے، اکیلا چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں۔ زرنگار بھی اپنے والدین کی طرف ہے، دل نہیں مان رہا تھا، مگر گھنٹہ 2 گھنٹہ کی بات ہے۔ وجاہت واپسی پر ہمیں ہسپتال سے لے آئیں گے۔ ہم اپنی بہن کی عیادت کو ہسپتال آ گئے، مگر دل گھر میں ہی پڑا تھا۔ دوبارہ ہم نے کال کی تو آغا جان نے تسلی دی کہ سب ٹھیک ہے۔ ہم مطمئن ہو گئے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد وجاہت ہمیں لے کر گھر آئے۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ وجاہت کے ساتھ ہم گھر میں داخل ہوئے تو وہی ناگوار بدبو۔ بیٹا، ہماری حالت گیر ہو گئی، وجاہت بھی محسوس کر رہے تھے۔ ہم آغا جان کے کمرے کی طرف دوڑے اور وجاہت ہمارے پیچھے۔ آغا جان وہاں نہیں تھے۔ وجاہت زیبی کے کمرے کی طرف گئے اور امی کہہ کر رہ گئے۔ ہمارا دل بند ہونے کو تھا۔ کمرے کا منظر ہم آپ کو کیا بتائیں اذان میاں، پورا کمرہ خون میں رنگا ہوا تھا، ہمارے آغا جان کے خون کا۔ ان کی لاش دونوں ٹانگیں بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ میں گردن کمر کی طرف گھومی ہوئی تھی، اور زیبا آغا جان پر چڑھ کر ان کی آنکھیں نوچ کر کہہ رہی تھی،
وہی رضا کی طرح ادری ہوئی لاش، اور وہی بک بک جائے تھی۔ اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ اف، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ معصوم کمزور نظر آنے والی لڑکی کس قدر شفاق ہے۔ اپنے شوہر اور پھر اپنے باپ کا بے رحمانہ قتل کس قدر تشدد پسند ہے۔ مگر نہیں، یہ لڑکی نہیں، وہ بایومی ہے، وہ قاتل ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ یہ داستان سنانے کے بعد آغا جانی کے چہرے کی اذیت ناقابل بیان تھی۔ اس واقعے کے بعد ہمیں بایومی سے کوئی بید نہ رہی کہ وہ کس کا کیا حشر کرے گی۔ اگلے دن زیبی پھر نارمل تھی اور باپ کی موت پر بے حال تھی۔ وجاہت اب بھی اسے بیمار سمجھ رہے تھے، مگر اس بات پر یقین کر چکے تھے کہ رضا کا قتل بھی زیبی نہیں کیا ہے اور مراد سنجرانی کس حد تک حق پر ہے۔ وہاں مراد سنجرانی کو آغا جان کے قتل کی خبر ہوئی تو وہ تعزیت کے لیے آئے۔ وجاہت کے رویے میں لچک تھی اور باہمی گفتگو سے دونوں میں قصاص کا معاملہ طے پا گیا، کیونکہ اب مراد سنجرانی جانتے تھے کہ زیبا ذہنی عارضے میں مبتلا ہے اور جب اسے دورہ پڑتا ہے تو وہی شفافیت پر اتر آتی ہے۔ آغا جان کی موت کے بعد ہم تو نصف ہی رہ گئے تھے، بچوں کا گھر تھا۔ مبادا زیبی پھر کسی کو نقصان پہنچاتی، ہم نے فیصلہ کیا کہ اب زیبی کو زنجیر ڈالنی پڑے گی۔ اب ہم کسی اور کو رونے کے متحمل نہیں تھے۔ وجاہت ہمارے فیصلے کے خلاف تھے، انہیں لگتا تھا زیبی کو علاج کی ضرورت ہے۔ مگر ایک رات وجاہت نے بھی اپنی آنکھوں سے بایومی کا اصل روپ دیکھ لیا، جب وہ اپنے کمرے میں بلی کی صورت لیے ہماری بربادی کا جشن منا رہی تھی۔ وجاہت نے زیبا کو لاک کیا اور ہمارے پاس آ کر ساری رات بتائی اور پوچھا کہ ایسے کیوں ہے، یہ سب کیا ہے۔ جو راز اب تک چھپا ہوا تھا وہ آج کھل گیا، اور آدھا سچ وجاہت کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا، لہٰذا ہم نے تمام تفصیلات وجاہت کو بتا دیں۔ یقین کرنے کے علاوہ وجاہت کے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ بہت محبت کرتا ہے وہ زیبی سے، وہی کیا ہم سب، لیکن اس افریت نے ہماری زیبی ہم سے چھین لی۔ تب سے اب تک زیبی زنجیر میں جکڑی اپنے کمرے میں رہتی ہیں، بہت تھوڑے وقت کے لیے۔ اب بایومی اس کا جسم چھوڑ بھی جاتی ہے، مگر زیادہ تر وہ زیبی پر مسلط رہتی ہے۔ مگر وہ روتی کیوں ہے؟ اب تو اپنا بدلہ لے چکی ہے۔ وہ زیبی روتی ہے اپنے حال پر، رضا کی موت پر، اپنے باپ کی موت پر، اپنے اجڑ جانے پر، اپنی قید پر، اپنی بربادی پر، مگر اس کی آواز اسی منحوس بلی جیسی ہے۔ سنی ہوگی نا آپ نے، کبھی انسان کبھی بلی نما آوازیں۔ جی آغا جانی سنی ہے۔ ہمیں نہیں لگتا زیبی بچ پائے گی، لیکن ہم ایک آخری کوشش ضرور کریں گے، کل طاہر علیمی کے مرشد سے مل کر۔ وجاہت ساتھ ہوتے تو بہتر تھا، آغا جانی ان حالات میں انہیں ساتھ ہونا تھا۔ میں چاہ کر بھی یہ بات کہنے سے خود کو نہ روک پایا۔ شروع دن سے یہ بات میرے دل میں کھٹک رہی تھی کہ اور اب بھی۔ یہ سب سن کر وجاہت بہن سے بہت پیار کرتے ہیں، میں خود کو نہ روک پایا۔ یہ کیسا پیار ہے؟ وجاہت پہلے فیصلہ آباد گئے ہوئے تھے، وہاں کچھ زمین کے سودے کرنے تھے۔ قصاص کی رقم بہت رکھی ہے مراد سنجرانی نے۔ وجاہت ہر قیمت پر یہ کیس ختم کروا کر ہی لوٹیں گے، زمینیں بیچ کر۔ وہ اب سکھر گئے ہوئے ہیں۔ او میرے خدا، میری سوچ کس قدر غلط تھی وجاہت کے بارے میں۔ تمام حقیقت سے انجان میں وجاہت کو پہلے دن سے لاپرواہ، بے حس اور نہ جانے کیا کیا سوچ رہا تھا۔ سچ ہے، مکمل آگاہی سے پہلے کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لینا کتنی بری بات ہے۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا تھا۔ داستان مکمل طور پر اب میرے سامنے تھی، ایک بے ارادہ کی گئی غلطی، اور اس انتقام کی آگ میں جلتی بایومی ایک پورا گھرانہ اجاڑ چکی تھی، اور اب بھی جان چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ خدا جانے ہمدانی اس عذاب سے کیسے نکل سکیں گے۔ اللہ کرے طاہر علیمی کے مرشد کچھ کر سکے۔ میرا تجسس قدرے کم تھا، کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے، اسی لیے طبیعت میں بحالی محسوس ہوئی۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ میں نے آغا جانے سے اجازت لیتے ہوئے کہا، مجھے آفس میں ضروری کام ہے، کل دن میں 2-2:30 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ میرا نمبر سیو کر لیں، اگر ضرورت ہو تو کال کر لیجیے گا۔ میں کچھ گھنٹے سو لوں، آپ بھی آرام کر لیں۔ آغا جانی دعائیں دیتی زیبی کے کمرے کی طرف بڑھی اور بولی،
اذان میاں جیتے رہیں، آپ آرام کریں، ہم زیبی کو دیکھ لیں گے، پھر عبادت کے احاطے میں آرام کے لیے جائیں گے۔ شبہ بخیر کہہ کر میں لون میں آ کر ہری گھاس پر لیٹ گیا۔ کھلی زمین اور کھلا آسمان، کس قدر وسعت لیے ہوئے ہیں اپنے اندر۔ دنیا میں ایک اور دنیا، انسان اور بے شمار رب کی تخلیقات۔ کون سی مخلوق کس روپ میں ہے، کون جان سکتا ہے۔ وہ جو نظر آئے اور جو نظر نہیں آ رہی، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے امی کو کال کی۔ بیل جا رہی تھی مگر امی نے کال ریسیو نہیں کی۔ اوہ، رات کے 3 بجے ہیں، سو رہی ہوں گی شاید، مگر اگلے ہی لمحے امی کی کال تھی۔ خیر خیریت کے بعد دم کروایا اور پرسکون ہو گیا۔ وہ تہجد کے لیے اٹھی ہوں گی۔ میں نے کہہ دیا ایک دوست کی بہن ہسپتال میں ہے، اس کے ساتھ رکا ہوا ہوں، اسی لیے میں بھی اس وقت تک جاگ رہا ہوں۔ صبح فیکٹری گیا، واپسی 3 بجے تک ہسپتال۔ آغا جانی منتظر تھی۔ انہوں نے بتایا کہ پیر صاحب شام 5 بجے تک آئیں گے، شاید آج یہ معاملہ حل ہو جائے۔ شام 5 بجے طاہر علیمی ایک باریش بزرگ کے ساتھ آئے۔ بعد مصافحہ طاہر علیمی نے تعارف کروایا، وہ جامعہ نعیمہ میں مدرس ہیں اور عامل بھی۔ پیر فرقان حیدر۔ فرقان صاحب نے آغا جانی سے زیبا کے متعلق معلومات لیں۔ ہم پھر گویا ہوئے۔ صبیہ بہن، یہ تمام معاملات مجھے طاہر کی زبانی معلوم ہوئے ہیں اور میں نے موکلات کے ذریعے بھی معلومات اکٹھی کی ہیں۔ وہ عفریت اس وقت بہت طاقتور ہو چکی ہے کیونکہ اس وقت سے جب تک زیبا کے گلے میں وہ تعویذ تھا تب تک اس نے کوئی جسم اختیار نہیں کیا تھا۔ وہ اس بلی کے جسم میں رہی اور اب زیبا پر مسلط ہے۔ اس کا وہ بلی کا جسم جہاں دبایا گیا ہے وہ بھی کوئی قبرستان ہے جو مزید بدروحوں کا گھر تھا۔ ان کی تمام طاقتیں اب ابا یومی کو حاصل ہیں۔ کسی طرح اس جسم کو نذر آتش کرنا ہوگا۔ مگر فرقان صاحب، اس کا بدلہ تو پورا ہو گیا ہے، پھر وہ اس خاندان کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، یہ مخلوقات اور ان کے انتقام نسلوں میں سفر کرتے ہیں، یہ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ بچے کی عمر دراز کرے، لیکن اگر وہ زیبا کو مارنے میں کامیاب ہوگی تب بھی اس کی بد نظر اس خاندان پر رہے گی اور کوئی نہ کوئی بربادی دیکھنی پڑے گی۔ میرے علم کے مطابق 1 ہفتہ اور ہے۔ وہ کسی خاص دن کے انتظار میں ہے جب وہ زیبا کی روح کا تعلق اس کے جسم سے مکمل توڑ دے گی۔ میں نے پھر سوال کیا کہ اس کا بدلہ آغا جان سے تھا، اس نے زیبا کے شوہر کی جان کیوں لی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، موکلات کی معلومات کے مطابق اس رات رضا جب کمرے میں گیا تو زیبا سو رہی تھی۔ اس کو یاد آیا کہ آج زیبا پر جو عملیات آغا جان نے بتائے تھے وہ کیے نہیں، وہ تو رہ گئے ہیں، لہٰذا رضا نے وہ عملیات وظائف شروع کیے۔ رضا کے وظائف سے زیبا اٹھ بیٹھی اور اس نے ہاتھ درجہ بہکانے کی کوشش کی، مگر رضا کے مستقل پڑے رہنے سے وہ مشتعل ہو گئی۔ رضا نے پانی پار کر چھینٹے مارے تو اس کو آگ لگنے لگی اور وہ تڑپنے لگی۔ رضا سے بس یہاں غلطی ہو گئی۔ محبت میں رضا سے زیبا کی تکلیف برداشت نہ ہوئی اور اس نے عمل روک دیا۔ زیبا نے آگے بڑھ کر اس کے زخم رضا نے آگے بڑھ کر اس کے زخم دیکھنا چاہے تو وہ اپنے روم میں داخل ہو گئی اور رضا کو شوہر کے ساتھ کوئی عامل سمجھی اور وار پر وار کرنے لگی۔ رضا سنبھل نہیں پایا اور ناگہانی اس عفریت کا شکار بن گیا۔ اوہ، رضا سنچرانی کی ناگہانی موت کا مجھے دلی افسوس ہے۔ محبت نے اس کی جان لے لی اور وہ بھی اتنی سفاکی سے۔ تو اب آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ فرقان بھائی، میری بچی کی حالت نازک ہے، کچھ کریں۔ اتنا کہہ کر آغا جانی رونے لگی۔ فرقان صاحب کہنے لگے، بہن، آپ کی بچی کی روح اب اس عفریت کی قید میں ہے، اس کے جسم سے اس کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے۔ بے شک اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، بہت اثر ہے،
مگر ہم لا علم ہے کہ اس کو کیسے قابو کیا جائے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے بہن، میں آپ کو کوئی امید نہیں دلا سکتا۔ وہ فریت بے حد قوتوں کی مالک ہے اور اس کی سفاکیت کا اندازہ ہے آپ لوگوں کو۔ وہ پہلے ہی مصر کے جادوگروں کی ملکہ رہی ہے۔ دیوی مانتے ہیں وہاں کے لوگ اسے۔ اس کا چہرہ بلی اور دار عورت کا سا تھا اور اب بری طاقتوں اور شیطانی عملیات کی وجہ سے اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں۔ کوشش کر کے سب سے پہلے اس بلی کا جسم نذر آتش کروائیں، شاید اسے وہ کچھ کمزور پڑے۔ یہ تمام باتیں سن کر مجھ سمیت آگا جانے کی رہی سہی امید بھی ختم ہو گئی۔ انہیں دلاسا دیتا تو کیسے؟ مجھے خود بے حد افسوس تھا۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ مرشد فرقان شاید ابا یومی سے نجات دلا سکے، مگر اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اور آگا جانی کئی گھنٹے سناٹے میں بیٹھے رہے۔ اچانک انہیں جیسے کچھ یاد آیا۔ انہوں نے وجاہت کو کال ملائی۔ وجاہت بیٹا آپ کہاں ہیں؟ وہ سکر میں تھا اور کل کراچی پہنچنے والا تھا۔ وجاہت آپ کراچی نہ آئے، آپ فیصل آباد جائیں اور خیردین سے ملیں اور اس سے پوچھیں اس منحوس کا جسم خیردین نے کہاں دفنایا ہے۔ اس کو تلاش کر کر نظر آتش کریں۔ زیبی کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ دیر تک تو روتی رہی۔ وجاہت کو مرشد فرقان کی دی ہوئی معلومات فراہم کی۔ میں نے دل سے دعا کی کہ وہ جسم مل جائے، وجاہت اسے جلا سکے۔ مغرب کی نماز کے بعد میں لون کی بینچ پر سگریٹ پی رہا تھا کہ فارمیسی پر ایک آدمی آیا۔ غور کیا تو وہ زاہد تھا، ہماری فیکٹری میں ورکر۔ میں نے اسے آواز دی، زاہد سب خیریت ہے؟ تم یہاں؟ کون بیمار ہے؟ بس یار خیریت ہی تو نہیں ہے، بڑی آبا کی طبیعت خراب ہے۔ کیا ہوا انہیں؟ یار انہیں پانی کی کمی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگتے ہیں، موسم بھی گرم ہے، گردوں کی بھی تکلیف ہے جس کی وجہ سے آئے دن چہرہ، آنکھیں، ہونٹ سب سوج جاتے ہیں، پہچانی نہیں جاتی کہ یہ بڑی آپا ہے۔ اوہ بہت افسوس ہوا سن کر، کب سے ہے یہ حالت؟ یار زمانہ ہو گیا ہے، میاں بچے سب عاجز ہیں۔ در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ کوئی اوپری چکر نہیں ہے بلکہ قابل علاج بیماری ہے۔ تو اب یہاں لائے ہیں، پہلے سے بہت بہتر ہے۔ اوہ تو تم لوگ سمجھتے رہے کہ کوئی اثرات ہیں؟ ہاں یار ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں، فلاں پہ جن چڑھ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے، فلاں کی شکل بدل گئی، فلاں کی آواز بدل گئی۔ انہیں واہیات بکواس کو ذہن میں رکھ کر کبھی توفیق نہیں ہوئی یہ سوچنے کی کہ یہ بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ کون سا مزار، کون سا بابا، کون سا عمل نہیں چھوڑا ہم نے، مگر آج کل سب کے سب شعبدے باز ہیں۔ اگر تم بیمار نہیں بھی ہوگے نہ یہ تمہیں ایسے راگ دیں گے کہ تمہارے کندھے بھاری ہونے لگیں گے۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ وہ تو شکر ہوا ہم ایک جگہ گئے تو انہوں نے ڈانٹ کر بھگا دیا کہ لے جاؤ انہیں ڈاکٹر کو دکھاؤ، کوئی جن بوت نہیں ہے اس پر۔ وہ ہے تو ایسے مگر جن اتارتے ہیں بہت کامل ہیں۔ یہ سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا کہاں ہیں؟ کیا مجھے ان کا ایڈریس دے سکتے ہو؟ کیوں بھائی خیریت؟ ہاں میں ملنا چاہتا ہوں، مگر کیوں؟ یار مجھے لگتا ہے مجھ پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، بندش وغیرہ، کام میں جی نہیں لگتا اور میں نے بہانہ گڑا۔ ارے یار وہ نہیں دیکھیں گے، ان کے یہ کام ہے ہی نہیں۔ بیماری، جادو، ساس نندوں کے جھگڑے، بندش سب کو بھگا دیتے ہیں وہ بس جن اتارتے ہیں۔ اوہ تم اس بات کو چھوڑو، وہ بھگاتے ہیں یا بٹھاتے ہیں؟ تم ایڈریس دو مجھے ملنا ہے، بہت ضروری ہے۔ زاہد منہ کھولے مجھے دیکھنے لگا، پھر ایڈریس سمجھایا۔ کراچی ایئرپورٹ جاتے ہوئے ایک قبرستان پڑتا ہے، عظیم پورا قبرستان، بس وہیں ان کی کٹیا ہے۔ 2 بھائی ہیں، وہی رہتے ہیں۔ مجھے کیونکہ کراچی گھومنے اور یہاں کے راستوں کا اتنا علم نہیں تھا، اسی لیے ایڈریس ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا اور زاہد کا فون نمبر لے لیا۔ کیا تم کسی دن مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ میں گھر سے نوکری سے گھر والا بندہ ہوں، مجھے اتنی دور کے راستوں کا پتہ نہیں، بھٹک گیا تو اور مصیبت۔
اچھا کل ظہر میں چلیں گے، فری ہو؟ ہاں مگر 3 بجے کے بعد کا رکھو، فیکٹری سے آنے کے بعد۔ مگر تمہاری چھٹی تو 8 بجے تک ہوتی ہے۔ ہاں مگر میں 4 دن کی چھٹی پر ہوں، اس لیے کل دن میں تمہیں وہ جگہ دکھا دیتا ہوں۔ مجھے امید بن گئی تھی۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ سبب پیدا کرنے والا ہے۔ کہیں سے ایک در بند ہوتا ہے تو 100 راستے کھول دیتا ہے۔ ظلم کی رسی چاہے جتنی دراز ہو، جب اللہ رسی کھینچتا ہے تو ظلم کو کہیں جا پناہ نہیں ملتی۔ وہ رب رحمان و رحیم ہے۔ اس وقت زاہد کا یہاں اس طرح مل جانا شاید قدرت کا ایک اور اشارہ ہے۔ میں ایک نئی امید کے ساتھ آقا جانی کی طرف روانہ ہوا۔ نرس کہہ رہی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا، بار بار مشین زیبا کو مردہ ظاہر کرتی ہے کچھ سیکنڈ کے لیے، مگر پھر نارمل ہو جاتی ہے۔ اب دعا کریں۔ آقا جانی کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ وہ کالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میرا بھی دل بھر آیا۔ میں ان کا ہاتھ تھام کے ان کے نزدیک بیٹھا اور زاہد سے ہونے والی تمام گفتگو ان کے گوش گزار کر دی، مگر آقا جانی کی آنکھوں میں مایوسی کے سائے منڈلاتے دیکھے۔ میں رات گئے تک تسلی دیتا رہا اور کل عظیم پورہ جانے کے بارے میں بتایا۔ وہ بہت ٹوٹ چکی تھی۔ بولی اذان میاں آپ آرام کیجیے، ہم عبادت کے احاطے میں آخری فریاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہماری ممتا کو صبر دے۔ آقا جانی کی اس بات نے مجھے بھی رنج میں مبتلا کر دیا، مگر اندر کہیں امید کا ایک دیا جل چکا تھا۔ عظیم پورہ کا قبرستان۔ دوسرے دن فیکٹری کے بعد زاہد کو کال کر کے میں نے شاعرہ فیصل ملا لیا اور وہاں سے ہم دونوں ساتھ عظیم پورہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ پہلے سے آئے ہوئے تھے۔ ہم بادب بیٹھ کے میں ان کا اور چاروں طرف کا جائزہ لینے لگا۔ بہت معمولی لباس میں 2 بڑیش بزرگ تھے، ایک قدرے چھوٹے لگ رہے تھے، ایک چکبوترے پر براجمان تھے۔ اطراف پودے جھاڑیاں، یہ کچھ جگہ بھی جھاڑیاں صاف کر کے ہی رہنے کے قابل بنائی گئی تھی۔ یہ علاقہ قبرستان سے متصل تھا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ بوسیدہ سی پرانی جگہ، پتھروں اور شاخوں پر الٹی ہوئی پتیلیاں، کچھ کپ، کیتلی۔ رات میں یہ جگہ کس قدر خوفناک لگتی ہوگی۔ ابھی بھی کچھ کم نہیں تھی۔ اچانک ایک ہنکارا ابھرنے کی آواز میرے کانوں کو سن کر گئی۔ یہ آواز ایک بچے کی تھی، اس کی فیملی اسے لائی ہوئی تھی۔ ابا، بھائی یا کزن ہوگے۔ بابا نے کہا اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیں، چھوڑنا نہیں۔ ہاں بھائی، جلدی جلدی بول، کہاں سے اور کیوں آیا ہے، اس بچے پر کیوں سوار ہے؟ بچہ کوئی 10-12 سال کا تھا، مگر وہ زور اتنا لگا رہا تھا کہ اس کو 4 ہٹے کٹے مرد قابو کیے ہوئے تھے اور وہ سام کی طرح بل کھا رہا تھا اور مستقل ہنکارے بڑھ رہا تھا۔ اس نے زبان نہ کھولی۔ اچھا نہیں بولے گا؟ بھائی ان کی خاطر کا سامان لاؤ۔ ایک بندہ انگیٹھی میں سلگتے کوئلے لے آیا۔ بابا نے کسی چیز کی مٹھی بڑھی اور پڑھ کر کچھ پھونکا۔ مٹھی کوئلوں پر ماری تو آگ بھڑک اٹھی۔ نہیں بولے گا؟ ابھی بھی سوچ لے۔ پھر نہ کہیو کہ شاہ جی نے موقع نہ دیا، راہ نہ دی۔ یہ دیکھ، شاہ جی نے سلگتے انگارے ہتھیلی پر اٹھاتے ہوئے کہا، بڑا زم ہے نا تجھ کو، تو آگ سے بنا ہے، ہم خاک سے۔ لا ہاتھ دے، تیرا امتحان بھی تو لیں۔ لا ہاتھ دے۔ وہ سلگتے لال انگاروں کو اپنے ہاتھ پر یوں لیے ہوئے تھے جیسے انگارے نہیں بین ہیں۔ وہ ڈیڑھ بچہ نہ بولا، بس بال کھاتا رہا۔ اچھا اب سمجھا، تجھے آگ سے کیا ڈرنا؟ لاؤ بھائی، لاؤ، ذرا چمٹا تو دینا میرا۔ اس کے جسم کو 35 جگہ سے داغنا پڑے گا بھائی، جب یہ جن جان چھوڑ دے گا اس معصوم بچے کی۔ ایک لوہے کا بڑا سا چمٹا آ گیا۔ شاہ جی نے اسے کوئلوں پر رکھ کر تپایا۔ جب وہ سرخ ہو گیا تو ہاتھ میں لے کر اس کی نوک جو تپ تپ کے سرخ ہو رہی تھی، اس پر اپنی زبان پھیرائی۔ اف، چھن چھن آواز آئی، جیسے گرم توے پر پانی ڈالنے سے آتی ہے۔ اب تیری باری ہے بیٹا، چمٹا تیار ہے۔ بھائی اس کے کپڑے اتار دے کوئی۔
دو لوگوں نے اس کی قمیض اتاری، اتنے میں بچہ بول پڑا، یہ نہیں کر میرے ساتھ، تو جانتا نہیں مجھے، میں تجھے جلا کر بسم کر دوں گا بڈھے، اگر ذرا سا بھی یہ چمٹا جمال کے بدن کو چھوا تو میں تجھے اندھے کنویں میں ڈال دوں گا۔ چھوڑ مجھے، باز آ جا، ارے ارے تو بھائی انتظار کیسا، جلا مجھے، میں بھی تو دیکھوں تو کتنا بڑا سورما ہے، تو جلا ورنہ نہیں تو میں رکنے والا نہیں اب۔ یہ کہہ کر شاہ جی اپنی جگہ سے اٹھے اور چمٹا انگیٹھی سے اٹھا کر بچے کے نزدیک پہنچے۔ دیکھ آخری مشورہ ہے، مان لے۔ چمٹا نزدیک ہوا۔ رک جا، مجھے معاف کر دے، میں جا رہا ہوں۔ نہیں بھائی، اب تو مجھے اندھے کنویں میں ڈال یا جلا کر بسم کر، میں نہیں رکنے والا۔ یا تو وعدہ کر کہ اس بچے کی جان چھوڑ دے گا، واپس کبھی نہیں آئے گا۔ ہاں میں وعدہ کرتا ہوں، اب کبھی نہیں آؤں گا، اور جو آیا تو قسم کھا اپنے باپ داداؤں کی، مجھے قسم ہے بیان اور مالکوں کی، میں اس بچے پر اب کبھی نہیں آؤں گا، مجھے معاف کر دے شاہ جی۔ ٹھیک ہے، ابھی کے ابھی نکل اس کے جسم سے اور غارت ہو، پھر کبھی آیا تو موقع نہیں دوں گا۔ تیزاب کا ڈرم دیکھا ہے، وہ رکھا ہے، اس میں ڈال دوں گا تجھے، چل بھاگ۔ خالد صاحب، اگر یہ خبیث آپ کے بیٹے پر دوبارہ آئے تو کچھ مت کرنا، پریشان نہ ہونا، بس مل کے اس کے کپڑے اتار دینا، اور جو وقت ہو صبح شام آدھی رات اس کو گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال دینا، بس باقی کام ہمارا ہے۔ بچے نے درد بڑی آوازیں نکالی اور بے ہوش ہو گیا۔ شاہ جی نے پانی منگوایا، کچھ پڑا اور پانی بچے پر چھڑکا، بچہ تازہ دم ہو گیا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ ابو، بھائی، ہم کہاں ہیں؟ شاہ جی زیر لب مسکرائے، کہا بیٹا اب تو تم ٹھیک ہو۔ بچوں، بھائی کو لے جاؤ، گاڑی میں بٹھاؤ، اب یہ بالکل ٹھیک ہے۔ خالد صاحب آپ رکیے ذرا۔ اس کے بھائی بچے کو لے گئے۔ بچہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہر طرف دیکھتا چلا گیا۔ میں یہ سب دم بخود بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ عجیب جن ہے اور عجیب جن اتارنے کے طریقے۔ کپڑے اتار کر گلی میں نکالنے سے جن ڈر جائے گا، واپس نہیں آئے گا، یا تیزاب سے ڈرے گا، یا تیزاب سے تو بچے کا جسم جھلسے گا، جن پر کیا فرق پڑے گا؟ مجھے شاہ جی عجیب مسخرے سے لگے، بات بات پر مسکرا رہے تھے، اور جن اتنی آرام سے اتار دیا، مذاکرات کتنی آسانی سے طے کر لیے، 1 گھنٹے میں جن قابو۔ اگر زیبا کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ میں اور زہد مزید قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ شاہ جی خالد صاحب سے کہہ رہے تھے، بیٹا زیادہ سختی سے کام نہ لو، بچہ بہت احساس ہے، نفسیاتی مریض بناؤ گے کیا اسے؟ وہ خود پر جن چڑھا کر اس کھول میں چھپ جاتا ہے، اب تم پھرتے رہو، اس کے لیے خاک چھانتے رہو۔ اس عمر کے بچوں کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنا رویہ ٹھیک کرو، پیار محبت کرو، شفقت سے بات کرو، سارے جن ون ختم۔ خالد صاحب بولے، شاہ جی اس کی ماں والا جن تھا اس پر، سال پہلے وہ مر گئی تو جن اس کو چمٹ گیا۔ ہاں خالد صاحب، آپ کے خاندان میں حسن ہی بے پناہ ہے، کیا کریں جن بیچارے۔ وہ پھر مسکرائے۔ خالد صاحب شاہ جی کے ہاتھ جی کر کر چومتے رہے، رخصت ہوئے۔ اب ہماری باری تھی۔ ہاں بیٹا، آپ میں سے کس کو مسئلہ ہے؟ میں یہ سارا تماشا دیکھ کر اور شاہ جی کے ذو معنی مذائقہ خیز باتیں سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا کہ زیبا کی جو حالت ہے وہ کسی تجربے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہنسے مسکرائے جا رہے ہیں، ابا یومی کو جیل پائیں گے، یہ کیا؟ وہ کہاں مہلت دے گی اتنی باتوں کی، اور اردو میں مذاکرات وہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور کہا، شاہ جی مجھے مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں میری نوکری لاہور میں ہو جائے۔ وہ پھر مسکرائے اور بس شاہ جی، سوچ لے بیٹا آرام سے، بس شاہ جی یہی مسئلہ ہے، امی لاہور میں ہے، میں نوکری کے لیے یہاں۔ شاہ جی نے ہاتھ اٹھا کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ بیٹا ہم تو جن اتارتے ہیں، اگر تم پر کوئی جن ہے تو بتاؤ،
آگ گرم ہے، ابھی اتار دیں گے، یا کسی اور پر جن ہے تو اسے لے آؤ، اس کے جن اتار دیں۔ نہیں نہیں شاہ جی، کسی پر جن نہیں ہے۔ اچھا میاں، ہم تو سوچ رہے تھے انٹرنیشنل جنوں سے بھی کچھ رسم بڑھائیں، مگر تمہاری مرضی۔ میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا، مسافہ کیا تو کہنے لگے، صرف 5 دن ہے، زندگی چاہتے ہو تو لے آنا لڑکی کو۔ تم اندازے بہت لگاتے ہو۔ شاہ جی مسلسل مسکرائے جا رہے تھے۔ میں بت بنا حیران ہوا کہ ان کو کیسے پتا کہ میں کسی لڑکی کا مسئلہ لے کر آیا تھا، اور دل میں ان کے لیے اندازے لگا کر بات کھول کر گیا۔ شاہ جی، آپ زیبا، ہاں، اور تو محمد علی۔ وہ ہنس پڑے، سب کے سب مجھ سمیت۔ بیٹا، اتنے اندازے مت لگایا کر۔ جمال پر کوئی جن نہیں تھا۔ اس نے آنکھ کھول کر ماں کو یہ ناٹک کرتے دیکھا تھا۔ شوہر کی ماں ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے اکثر عورتوں کے پاس یہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اماں کے مرنے کے بعد وہی نقلی جن اس پر عاشق ہو گیا۔ پڑھائی سے بھی جان بچی اور مار پیٹ سے بھی۔ ہر مرض پریت اسیب نہیں ہوتے، مگر جو ہوتے ہیں ان کی حالت تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ کوشش کرو بچی کو لے آؤ۔ شاہ جی، جب اتنا کچھ جانتے ہیں تو آپ کو علم ہوگا، مشینوں میں جکڑی ہوئی ہے وہ، موت اور زندگی کے بیچ ہے، لٹک رہی ہے۔ اس حال میں اسپتال سے چھٹی اور اس کی فیملی کیسے مانے گی؟ کیا آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے؟ بیٹا، ہر کام کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ معدے کا آپریشن نائی کی دکان پر نہیں ہوتا، اور کسائی کی دکان پر شیو نہیں بنتی۔ کام کرنے کی ایک محسوس جگہ اور ماحول ہوتا ہے۔ جگہ کی، سرزمین کی بھی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ بھائی، ہم نے تو اپنی کہہ دی، اب تم جانو۔ اور وہ پسند ہے کیا؟ نہیں نہیں شاہ جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھی بات ہے، اصل میں خطا نہیں، کم نسل سے وفا نہیں۔ تمہاری مخلصی مجھے بھا گئی ہے۔ بے لوث خدمت کے جذبات آج کل کم ہی لوگوں میں ہے، مگر دنیا ابھی خالی نہیں ہوئی ایسے لوگوں سے۔ اپنے بارے میں شاہ جی کے تاثرات جان کے بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ مولا نے بڑم قائم رکھا میرا۔ باخدا ان دنوں میں نے کبھی زیبا کے متعلق ایسا نہ سوچا تھا۔ مجھے ہمدردی تھی اس سے زیادہ آگا جانی سے۔ میری امی جیسی ہیں، امی سے دوری شاید مجھے ان کے قریب لے آئی۔ وہ ویسے بھی بہت شفیق خاتون ہے۔ واپسی پر عشاء میں نے ہسپتال کی مسجد میں ادا کی۔ آغا جانی عبادت کے احاطے میں تھی۔ اب یہ ایک مشکل مرحلہ تھا کہ آغا جانی کو عظیم پورہ جانے کے لیے کیسے راضی کیا جائے۔ میں ان کے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا۔ وہ اتنی مایوس تھی کہ انہوں نے دریافت بھی نہ کیا کہ میں کیا خبر لایا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد کینٹین سے چائے بسکٹ لے آیا۔ آغا جانی کو باہر زیبا کے روم سے نزدیک بینچ پر بٹھایا۔ آغا جانی، وجاہت صاحب کی کال آئی ہے، وہ فیصل آباد پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے گردن کے اشارے سے ہاں کی۔ مجھ سے اور صبر نہ ہوا۔ میں نے دن بھر کی رپورٹ آغا جانی کو پیش کر دی۔ شاہ جی کے بارے میں سن کر ان کی آنکھیں چمکی، مگر جب انہیں اس بات کا علم ہوا کہ شاہ جی یہاں نہیں آئیں گے بلکہ زیبا کو وہاں لے جانا پڑے گا تو وہ بجھ کر رہ گئی۔ اذان میاں، آپ زیبے کی حالت دیکھ رہے ہیں، مستقل مانیٹرنگ ہو رہی ہے، بلڈ پریشر، ہارٹ بیٹ، اس حالت میں زیبی کیسے جا سکتی ہے؟ آغا جانی کچھ بھی کریں، ایک بار میرے کہنے پر زیبا کو وہاں لے چلیں۔ مجھے یقین ہے وہاں سے ہم نا امید نہیں لوٹیں گے۔ اذان میاں، مگر آغا جانی 5 روز کا وقت ہے۔ مرشد فرقان نے بھی 1 ہفتے کہا تھا۔ زیبا اب بھی مشینوں پر زندہ ہے۔ یہ 5 دن گزر گئے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، اور زیبا یہاں رہی تو بھی کون سی ٹھیک ہو رہی ہے؟ جب سے اس کی جان کے لالے ہیں تو ایک بار کیوں نہ وہاں چل کر دیکھ لیں؟ اگر جانی کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے تو صرف پچھتاتے رہ جائیں گے، جیسے آپ آج بھی سوچتی ہیں کہ کاش زیبی کے ساتھ آپ پارلر چلی جاتی۔ ایک آنسو آغا جانی کی آنکھ کی قید سے نکل کر چہرے پر بہتا چلا گیا۔ آغا جانی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ آغا جانی، آپ میرے لیے امی جیسی ہیں اور زیبا میری بہن۔ وجاہت صاحب یہاں نہیں ہے تو شاید اللہ نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ اور یہ تمام حقیقت میرے سامنے افشاں ہوئی۔ آپ خدا کے لیے مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ مددگار ہے، وہ چاہے تو کیا ممکن نہیں، اس کو ہر امر پر قدرت حاصل ہے۔
اندھیرے کو روشنی میں بدلنے والے سے مجھے پوری امید ہے کہ اس بار جیت خیر کی ہوگی۔ آغا جانی کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ انہوں نے کہا، میں وجاہت سے بات کر لوں؟ میں تیار ہوں، ہم زیبی کو عظیم پورہ ضرور لے کر جائیں گے۔ اف، شکر خدا کا، آغا جانی راضی ہو گئی۔ بس اب وجاہت صاحب مان جائیں تو کوئی مشکل نہ رہے گی۔ مجھے شاہ جی سے ایک عقیدت اور امید محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ نرس پریشانی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے مجھ سے کہا، پلیز جلدی آئیں، زیبا ہمدانی کو خون کی ضرورت ہے۔ زیبا میں خون بتدریج کم ہو رہا تھا، مگر شہاب الدین گوری کے مطابق آج ہی زیبا کے جسم میں خون میں موجود مقدار میں 20% تک کمی ہوئی ہے۔ اس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی تھی۔ کوما کے مریض سالہ سال یا مہینوں بے ہوش رہتے ہیں، مگر ان میں خون کی کمی لاحق نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بیماری تھی جو ڈاکٹر کی سمجھ سے باہر تھی، اور وہ یہی کہتا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ فلاں ہو یا ہو سکتا ہے فلاں ہو۔ جب آج کے دن تک وجہ ہی نہیں معلوم ہو پائی تو علاج کیا خاک کریں گے؟ نرس نے میرا خون میچ کیا اور زیبی کو میرا خون دیا جانے لگا۔ وہ پیلی پڑ رہی تھی، اس کے دانت بھی قدرے باہر آ گئے تھے، آنکھیں مزید سکڑ کر دنس گئی تھیں۔ وہ ایک عمر رسیدہ عورت لگنے لگی تھی۔ اس سے زیادہ پر رونق آغا جانی کا چہرہ تھا۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آغا جانی کے لب ساکت تھے۔ دل محو دعا ہو تو، مگر وہ اتنی دل برداشتہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے اب اذکار چھوڑ دیے تھے۔ ہم تینوں نے رات ایک ساتھ ICU میں گزاری۔ صبح ہوتے وجاہت کی کال آئی۔ آغا جانی نے انہیں طبیعت سے آگاہ کیا اور کچھ بات بھی ہوئی، مگر میں غنودگی میں تھا۔ ظہر کے وقت میری آنکھ کھلی تو آغا جان ظہر ادا کر کر میرے سہانے قریب مجھ پر دم کر رہی تھی۔ مجھے بے اختیار امی یاد آئی۔ آج پھر میں فیکٹری نہیں جا سکا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ بیٹا نوکری اب کچھ دن کی ہے۔ جس حساب سے میں غیر حاضر ہوں، فیکٹری والے کہیں گے بیٹا گھر میں رہو، آرام کرو، خیر دیکھا جائے گا۔ میں ظہر ادا کر کر آغا جانی کے پاس آیا۔ انہوں نے ایک اچھی خبر دی کہ وجاہت نے خیر دین کی مدد سے ابا یومی کی لاش کا سراغ لگایا ہے اور اسے نظر آتش کر دیا ہے۔ وجاہت صاحب اور خیر دین کو بھی اس کام میں کافی دشواری کا سامنا ہوا۔ خیر دین کا ہاتھ ٹوٹ گیا، مگر شکر ہے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ وہاں مرشد فرقان حیدر کے ایک شاگرد ان کی مدد کے لیے موجود رہے۔ اوہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اب اس کی طاقت میں شاید کوئی کمی آئی ہو، لیکن یہ واقعہ اگر کل رات کا ہے تو ابا یومی اپنا مردہ جسم تو نہ بچا پائی، لیکن اس نے زیبا کو بہت تکلیف دی ہے۔ پتہ نہیں زیبا کو مار کر اس کو کیا ملے گا۔ بدلہ تو لے چکی ہے اور مارنا چاہتی ہے، تو اتنی مہلت اور اذیت کیوں؟ آغا جانی نے بتایا کہ وجاہت رات تک کراچی پہنچ جائیں گے۔ آغا جانی شاہ جی کے متعلق وجاہت سے بات کر چکی ہیں، اور وجاہت ڈاکٹر شہاب الدین گوری سے بھی بات کر کے دیکھ چکے ہیں، جنہوں نے زیبا کی بابت کوئی امید افزا خبر نہیں دی۔ اس لمحے وجاہت بھی زیبا کو شاہ جی کے پاس لے جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ اللہ کا احسان ہے، راستے کھلتے جا رہے تھے۔ اس افریت کے گلے پڑی رسی اب بس کسنے کو ہی ہے۔ وجاہت رات میں آئے اور ہم ہسپتال میں ہی تھے۔ وہ گھر جانے کی بجائے سیدھے ہسپتال آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر پریشانی اور فکر نمایاں تھی۔ آغا جانی سے دعا اور پیار کر کے وجاہت نے زیبا کے بارے میں سوال کیا۔ بیٹا ہم نہیں جانتے کچھ بھی، اذان میں آئے پوچھ لیں۔ وجاہت صاحب میری طرف گھومے۔ میں نے ان کو زیبا کی ہسپتال کی تمام رپورٹس اور ڈاکٹرز کے اندازے لگانے اور تجربات کی بابت بتایا۔ میری بات مکمل ہوئی تو وجاہت صاحب نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا اور شکریہ ادا کیا۔ اس مشکل وقت میں ان کی فیملی کا ساتھ دیا۔ وجاہت صاحب، آغا جانی میری ماں کی طرح ہے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، دل سے اپنی محبت سے آپ کے گھر والوں کا ساتھ دیا ہے۔ زیبا میری بہنوں جیسی ہے، میری طرف سے کبھی کسی غلط خیال کو دل میں جگہ نہیں دیجیے گا۔ وجاہت صاحب نے مجھے گلے لگایا تو ہماری آنکھیں بھیگ رہی تھیں، تو ہم نے اگلے دن ظہر کے بعد شاہ جی کی جھگی جانے کا فیصلہ کیا۔ زیبا کی طبیعت کے پیش نظر وجاہت نے ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے زیبا کو ایمبولینس میں لے جانے کے انتظامات کیے، اور یوں ہم ڈاکٹر شہاب الدین گوری کے منع کرنے کے باوجود زیبا کو ڈسچارج کروا کر عظیم پورہ روانہ ہوئے۔ آج بس ٹھان لی تھی، آڑ یا بار
ویسے بھی زیبا کا شمار اپنا زندوں میں سے تھا نہ مردوں میں۔ وجاہت بار بار شاہ صاحب کی تفصیلات پوچھے جا رہے تھے۔ ان کے بار بار پوچھنے میں بہن کے لیے فکرمندی کی جھلک تھی۔ زیبا سمیت 4 ہم لوگ اور 2 نرسیں ساتھ تھیں۔ 3 سوا 3 کے قریب ہم شاہ صاحب کی جگہ پہنچے۔ وجاہت اور آغا جانی پہلی بار مل رہے تھے۔ آغا جانی کی کوشش تھی کہ سارے واقعات شاہ جی کو سنا دے، زیبا کی ساری باتیں بتا دے، اور وجاہت بس شاہ جی کو جانچ رہے تھے کہ زیبا کو یہاں لا کر جو رسک لیا ہے شاہ جی کہیں مایوس تو نہیں کریں گے۔ بہرحال وجاہت نے اسٹریچر باہر نکلوانی چاہی، شاہ جی نے منع کر دیا۔ وہ خود ایمبولینس کے اندر گئے، زیبی پر پانی پڑ کر چھینٹے مارے، لیکن اس میں رتی برابر جنبش نہ ہوئی۔ وہ مسکرا دی اور ایک تویز نکال کر زیبا کے بازو پر باندھا اور ماتھے پر شہادت کی انگلی سے کچھ لکھا اور ایمبولینس سے باہر نکل آئے۔ شاہ جی نے کہا، وہ جانتی ہے تم یہاں ہو، بچی کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ، اب اس پر مسلط نہیں ہو پائے گی۔ وہ نرس ایمبولینس میں تھی اور ایمبولینس بند کر دی گئی تھی۔ شاہ جی نے ایمبولینس کے دروازے پر بھی انگلی سے کچھ لکھا اور ہاتھ میں چونے کا تھال لے کر گاڑی کے اطراف گھوم کے نشان لگایا، شاید حصار کھینچا تھا۔ اب سب شاہ جی کے اطراف میں تھے، بہن صبیحہ اور وجاہت۔ آپ چاہیں تو جھگی میں انتظار کریں، میں حصار قائم کر دیتا ہوں، ورنہ کارروائی دیکھنا چاہے تو بسم اللہ۔ شاہ جی، میں اس کا انجام دیکھنا چاہتی ہوں، میرا گھر برباد کرنے والی کو، میری زیبی کو اس حال میں پہنچانے والی کو میں تڑپتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بہتر۔ یہ کہہ کر شاہ جی نے ہم سب کے گرد بھی چونے کا گیڑ ڈال دیا اور کہا کہ اس حصار میں وہ آپ میں سے کسی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے اس دائرے کے باہر آنے کی کوشش نہ کی جائے۔